بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو بھی صرف 3 مہینے گزرے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا، مگر میری اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ مجھ سے بار بار یہی کہتی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں تمہاری جلد ہی کہیں اور شادی کر دوں گی۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، کیونکہ میری بیوی نہایت شریف و نفس اور نیک تھی۔ ایک دن میں کام سے دیر سے لوٹا، گھر پہنچتے پہنچتے کافی رات ہو گئی۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ میں گھبرایا سا گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی میری بیوی عجیب حلیے میں بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے، جبکہ میری اماں ایک طرف سر تھامے بیٹھی تھیں۔ میری بھابھی میری بیوی کے ساتھ۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میرا نام فیروز ہے۔ ہم 4 بھائی اور ایک بہن ہے ہماری۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ گھر کے حالات شروع سے ہی ذرا تنگ ہی تھے۔ ابا محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے اور وہ اتنا ہی کما پاتے جس سے بامشکل ہم 2 وقت کا کھانا کھا پاتے۔ میں 5ویں تک گاؤں کے اسکول پڑھا، مگر اس کے بعد ابا کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں دل لگا کر کام کرتا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتا۔ مجھے اپنے بھائی اور بہن بہت عزیز تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو تقریباً 2 سال مجھ سے چھوٹا تھا، اب وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرنے لگا۔ ایسے زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ چھوٹے 3 بہن بھائی پڑھتے رہے اور ہم مزدوری کرتے رہے۔ شادی کی عمر ہوئی تو میری اماں نے اپنی مرضی سے ایک اپنے جیسے ہی گھرانے میں میرا رشتہ کر دیا۔ میں شروع سے ہی فرما بردار تھا، جیسے انہوں نے کہا میں نے مان لیا۔ مگر مجھ سے چھوٹا بھائی ذرا الگ مزاج کا تھا۔ اس نے اپنی مرضی اور پسند سے شادی کی۔ ہم دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ میری بھابھی شکل و صورت میں میری بیوی سے اچھی تھی، جبکہ میری بیوی بس قبول صورت اور سانولے رنگ کی تھی۔ وہ کیا ہے نا، جب اکٹھی بہویں گھر میں آئیں تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح میری بیوی کو گھر میں اکثر حتک آمیز جملے سننے کو ملتے۔ مگر ایک بات بتاتا چلوں، میری بیوی دل کی بہت اچھی تھی، طریقہ سلیقہ بھی تھا، جبکہ بھابھی بس اچھی صورت کی ہی مالک تھی۔ گھر کے کسی کام میں اس کی دلچسپی نہ تھی، ہاں لگائی بجھائی میں پیش ہوتی۔ اس نے آہستہ آہستہ پہلے اماں کو شیشے میں اتارا اور میری بیوی کے خلاف کرنے لگی کہ یہ تو فیروز بھائی کے ساتھ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ کا بیٹا اتنا پیارا ہے، آپ نے اسے کہاں پھنسا دیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری اماں بھی میری بیوی کے خلاف ہونے لگیں۔ انہیں بھی لگنے لگا کہ ان نے شاید میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ اب گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا۔ میری بیوی گھر کا سارا کام بھی سنبھالتی، میرے والدین کا خیال بھی رکھتی، مگر میری بھابھی اور اماں سارا دن اس کا جینا حرام کیے رکھتی اور ساتھ مجھے بھی مجبور کیا جاتا کہ اسے چھوڑ دو۔ ایک دن میں ایسے ہی کام سے دیر سے لوٹا تو گھر میں عجیب ماحول تھا۔ میری اماں اور بھابھی نے کسی بات پر میری بیوی سے لڑائی کی اور اسے پہلے تو سخت سنائی، پھر نہ جانے اس کے سر پر کیا چیز لگی جس سے خون نکلنے لگا۔ میں جب اچانک گھر میں داخل ہوا تو بیوی فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ساتھ ہی اماں کی آواز آئی کہ اسے ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ آؤ، اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو تم بھی چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دکھ بھری نظر اماں پر ڈالی اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر
گھر سے نکل گیا۔ رات کے اس پہر سوائے اپنی سسرال کے کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ رات وہاں گزاری۔ صبح ہوتے ہی اپنے سالے کی مدد سے ایک سستا سا کرائے کا گھر ڈھونڈا اور بیوی کو لے کر وہیں شفٹ ہو گیا اور وہاں ہی محنت مزدوری کرنے لگا۔ میری بیوی جب مجھے اداس اور پریشان دیکھتی تو کہتی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی اماں اس بات پر راضی ہیں تو آپ مجھے چھوڑ کر ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ مگر کیا کرتا، اماں اور ابا دونوں میں سے کسی نے رابطہ نہ کیا اور نہ ہی مجھے گھر واپس آنے کے لیے کہا۔ میں بیوی کو بھی بغیر کسی وجہ کی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ وجہ کہ وہ میری بھابھی اور اماں کو پسند نہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو توڑنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ ہاں، میری بہن اور چھوٹا بھائی مجھ سے رابطے میں تھے۔ میں ان سے اماں اور ابا کی خیریت دریافت کرتا رہتا اور انہیں تاکید کرتا کہ وہ خاص ان کا خیال رکھا کریں۔ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو کچھ دنوں بعد ہی میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہم والدین بننے جا رہے ہیں۔ میں خوش بھی تھا اور اداس بھی کہ کیا تھا جو اماں ہم دونوں کو خوش دیکھ کر ہی تھوڑی نرمی دکھا دیتی۔ چند مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا تو میری خوشی میں خوش ہونے والے مجھ سے دور تھے۔ پھر ایک دن میرے بھائی نے بتایا کہ مجھ سے چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے اور اماں اور ابا بہت پریشان ہیں۔ ایک بیٹے کو انہوں نے خود نکالا اور دوسرے نے انہیں چھوڑ دیا۔ میں ان کی پریشانی کا سن کر رہ نہ سکا اور گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اماں رونے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ میں بہو کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اماں، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ تو میری جنت ہیں۔ گناہگار تو میں ہوں نا آپ کا، جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خیر، اماں کہنے لگی اب تو میرے پوتوں کو لے کر گھر آ جا۔ اچھا، اور بہو کا کیا کرنا ہے؟ وہ بھی آئے یا نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، لے، اس کے بغیر تو کہاں آئے گا؟ اماں بھی ہلکا پھلکا سا ہو کر مسکرا دیں۔ میں اسی دن جا کر اپنی بیوی اور بچوں کو لے آیا۔ اب گھر میں رونق سی ہو گئی۔ میرے بچے میری ماں سنبھالتی، ان کو سینے سے لگائے کہتی، شکر ہے ماں پر نہیں گئے، اپنے باپ کی طرح خوبصورت ہیں، اور ساتھ ہی کنکھیوں سے مسکراتے ہوئے میری بیوی کی طرف بھی دیکھ لیتی، وہ بھی مسکرا دیتی